خدارا ہندوستان کی خوبصورتی کو مت بگاڑنا۔ جی ہاں ساتھیو، یہ ہے آج کا موضوع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، ہندوستان میں گزشتہ 8 برسوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے ملک اور عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ساری دنیا میں ہمارے وطن عزیز کی بدنامی ہوئی۔ حد تو یہ ہے کہ زمانہ قدیم سے ہی علم و ہنر کے مرکز کی حیثیت سے اپنی ایک منفرد شناخت رکھنے والے ہندوستان کے بارے میں خاص طور پر بیرونی ممالک کی حکومتوں، تنظیموں اور عوام کی فکر بھی تبدیل ہو گئی۔ اس کی سب سے اہم وجہ فرقہ پرستی کا بڑھتا رجحان ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی حکومت کی تشکیل کے ساتھ ہی ہندوستان کی مثالی جمہوریت، اس کے دستور کی بالادستی، ہمارے ملک کی سیکولر روایات، اس کا سیکولرزم، گنگا جمنی تہذیب، انسانیت نوازی اور انسانیت دوستی کو شدید نقصان پہنچا۔ فرقہ پرستوں اور شرپسندوں کو طاقت و توانائی حاصل ہوئی، ایسی توانائی جس سے ان لوگوں نے ملک کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کی بجائے ملک و قوم کو تباہی و بربادی کی راہ پر لا دیا ہے۔ ساتھیو، مذہب کے نام پر عوام کو تقسیم کیا جا رہا ہے، کبھی لو جہاد تو کبھی زمینی جہاد کے نام پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ فرقہ پرستی اور مسلمانوں سے دشمنی کی تمام حدود کو پار کرتے ہوئے فرقہ پرستوں نے UPSC جہاد کا نعرہ بلند کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ UPSC کے ذریعہ مسلمانوں کو اہم محکمہ جات میں پہنچایا جا رہا ہے، بلکہ ان تمام الزامات کا حقیقت سے دور دور تک بھی واسطہ نہیں تھا اور نہ ہے۔ اگر آپ پچھلے 8-9 برسوں کے دوران ملک میں ہوئی ترقی کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ ملک میں ترقی ضرور ہوئی ہے، لیکن معاشی، تعلیمی، سماجی، صنعتی اور تجارتی شعبوں میں نہیں، بلکہ غربت، بیماریوں، بڑے بڑے صنعت کاروں کے قرضوں کی معافی، فسادات، دنگوں، ہجومی تشدد کے واقعات، ان واقعات میں بے قصور مسلمانوں، دلتوں کی زندگیوں کا خاتمہ، خواتین و طالبات کی عصمت ریزی، ناانصافی، حقوق انسانی کی پامالی، جھوٹ و دروغ گوئی، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، یعنی مہنگائی، انتقامی سیاست کے رجحان، عوامی نمائندوں کی جانوروں کی طرح خرید و فروخت، منتخبہ ریاستی حکومتوں کو گرانے، مخالف و ناراض ارکان اسمبلی، ارکان پارلیمان، صحافیوں کو مکاری و عیاری سے مرکزی ایجنسیوں CBI، IT، NIA کے ذریعہ پھنسانے کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں نے بھی عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ یہ بھی ترقی کی ایک قسم ہے۔ GDP یا قومی مجموعی پیداوار اور ڈالر کے مقابلے روپیہ کی قدر مسلسل گرتی جا رہی ہے، یہ بھی شاید ترقی ہو۔ اب تو فرقہ پرست درندوں کو ہندو راشٹر کے نعرہ لگانے، اقلیتوں کو قتل عام کی دھمکیاں دینے، اسلام اور پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخیاں کرنے کی پوری چھوٹ دے دی گئی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بیرونی سرمایہ کار اور ہمہ قومی کمپنیاں، بلکہ خاص کر
ان ریاستوں میں سرمایہ مشغول کرنے سے گھبرا رہی ہیں جہاں فرقہ پرستی کا بول بالا ہو، اور حیرت اس بات کی ہے کہ قوم پرستی کے نام پر ہمارے جنت نشان ہندوستان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ 8 برسوں کے دوران جو عدالتی فیصلے آئے ہیں ان پر بھی ماہرین قانون شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جہاں انصاف ختم ہو جاتا ہے، جھوٹ کا بول بالا ہوتا ہے، وہاں تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ملک بھر میں نفرت پھیلانے کی جس طرح کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود حکمران پارٹی کے قائدین توہین مذہب کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایم پی، ایم ایل اے، چیف منسٹر اور وزیر بننے کے لیے توجہ حاصل کرنے کا آسان طریقہ اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بکواس کو سمجھ لیا گیا ہے۔ تبھی نپور شرما، نوین جندال اور حیدرآباد کے ایک ایم ایل اے نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی ہیں۔ نپور شرما کو بی جے پی نے عالم اسلام کی برہمی کے پیش نظر پارٹی سے 6 سال کے لیے معطل اور نوین جندال کو ہر برطرف کیا، جبکہ ایم ایل اے کو معطل کر دیا۔ ساتھ ہی اسے نوٹس وجہ نمائی جاری کی گئی۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ ہجومی تشدد میں بے قصور مسلم نوجوان، کم سن بچوں، ادھیڑ اور بڑی عمر کے مردوں کو قتل کیا گیا۔ سی اے اے کے ذریعے مسلمانوں سے ناانصافی کی گئی۔ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کرنے پر درجنوں مسلم نوجوانوں کے سروں اور سینوں میں گولیاں اتاری گئیں۔ مسلمانوں کی املاک کو لوٹا گیا۔ خواتین کی عصمتوں پر ہاتھ ڈالے گئے۔ طلاق ثلاثہ وغیرہ پر قانون سازی کرتے ہوئے شریعت میں مداخلت کے دروازے کھولنے کی کوشش کی گئی۔ بڑی بے شرمی و بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختلف شعبوں سے وابستہ مسلم خواتین کی آن لائن بولی لگائی گئی۔ مسلمانوں کو ناانصافی و تعسف و جانبداری کا نشانہ بنایا گیا۔ ان تمام ناپسندیدہ واقعات پر عالم اسلام نے خاموشی اختیار کی۔ ہندوستانی مسلمان بھی خاموش بیٹھا رہا، لیکن پیغمبر اسلام کی شان میں فرقہ پرست کتوں نے اپنے آقاؤں کے حکم اور ان کے اشاروں پر گستاخیوں کا جب ارتکاب کیا تو سارا عالم اسلام اٹھ کھڑا ہوا۔ سارے ہندوستانی مسلمان برہم ہو گئے، جس کے نتیجہ میں نپور شرما جیسے گستاخوں کی زندگی عذاب بن گئی۔ حیدرآباد میں بھی منگل ہاٹ کے ایم ایل اے ٹی راجا ایک ویڈیو کے ذریعے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی، جسے اب پی ڈی ایکٹ کے تحت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا ہے۔ بہرحال ان تمام واقعات سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہر فرقہ پرست کا ہیرو بننے کا خواہاں ہے، راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے، اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کو ایک فیشن بنا چکے ہیں۔ یہ ایسا فیشن ہے، اگر اس پر روک نہیں لگائی گئی، اس کے خلاف توہین مذہب کا قانون نہیں کیا گیا، تو پھر یہی فیشن ملک کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ضروری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوست و احباب تک ضرور بھیج دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ